رضا باقر صاحب, ممکن ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کو انٹرویو کروں تو مجھے لکھنا پڑے وائس رائے ایسٹ انڈیا کمپنی, کیونکہ یہ تنقید بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ اتنے زیادہ پاورز اگر اسٹیٹ بینک کو دے دیے جائیں گے تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گی, گورنر وائس رائے بن جائیں گے. تو ذرا بتائیے گا ان ترامیم کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو, آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خود مختاری کی طرف کوئی پہلی دفعہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا. اگر 2015 میں یہ قدم اٹھایا گیا تب حکومت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تو نہیں تھی, کسی اور کی حکومت تھی. انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ کچھ خود مختاری دینی چاہیے انٹرسٹ ریٹ میں. اب اس امینڈمنٹ بل میں جس پہ ڈسکشن ہوئے گی, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کے حق میں لا ہو اسٹیٹ بینک کے لیے وہی ہو جس میں فائدے زیادہ اور نقصانات کم. رضا صاحب, باری باری ان ترامیم پہ بات کرتے ہیں. جو آبجیکٹیوز ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا پرائمری آبجیکٹیو ہوگا پرائس اسٹیبلٹی, اور جو ٹرجری آبجیکٹیو ہوگا وہ ہوگا حکومت کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ پالیسیز کو سپورٹ کرنا. اب اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ ممکن ہے حکومت چاہتی ہو کہ گروتھ ہو اور ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرائس اسٹیبلٹی کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ زیادہ رکھے اور شاید دونوں میں کوئی سینرجی اور سنک نہ نظر آئے. تو ہو سکتا ہے کہ فائنانس منسٹری کسی اور رخ میں جا رہی ہو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہو. تو دیکھیں شہزاد, ابھی اسٹیٹ بینک ایکٹ کا جو مین باڈی ہے اس میں مقاصد کا ذکر ہے ہی نہیں. پریمبل میں ایک ویگ سی لینگویج ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ مقاصد کو واضح کر دیا جائے. اب جو 3 مقاصد سینٹرل بینکس کے دنیا میں ہوتے ہیں, ایک ہے ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی, ایک ہے مالی استحکام یعنی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی, اور ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو سپورٹ کیا جائے فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بل ہے اس میں یہ تینوں چیزیں ہی ہیں. اگر ڈیولپمنٹ اور گروتھ تیسرے نمبر پہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیٹ بینک اس کو مد نظر نہیں رکھے گا. اگر آپ ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کو سب سے پہلے رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر یہ ہوگا شہزاد کہ آگے جو گروتھ آئے گی وہ ایک مصنوعی گروتھ نہیں ہوگی, وہ ایک پائیدار گروتھ ہوگی, یعنی کہ سسٹینیبل گروتھ ہوگی. کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ میں شہزاد بار بار یہ دیکھا ہے کہ ایک کچھ سال آئے جس میں ہماری گروتھ ہوئی, لیکن اس کے بعد دوبارہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوا, IMF کے پاس جانا پڑا. تو اگر ایک ملک کا سینٹرل بینک اس کو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا جائے گا کہ مالی استحکام اور مہنگائی کو کم کرنا یہ آپ کے لیے ایک خاص مقصد ہے, تو پھر آگے ایسی پالیسیز آئیں گی کہ اگر گروتھ آئے وہ پائیدار گروتھ ہو اور مصنوعی گروتھ نہ ہو کہ کچھ سال بعد پھر دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو اس میں کہا کہ پرائمری ہو یا ٹرجری ہو اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام مقاصد بینک آف پاکستان کے لیے, لیکن اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ریزرو بینک آف انڈیا اگر آپ ان کے آبجیکٹیوز کی آخری لائن پڑھیں تو وہ ہے ٹو مینٹین پرائس اسٹیبلٹی وائل کیپنگ ان مائنڈ دا آبجیکٹیو آف گروتھ. اس کو سمپلی کر دیتے تو شاید یہ کنفیوژن نہ ہوتی. ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ترجیحات میں سے ہے کہ پہلی ترجیح یہ ہے, دوسری یہ ہے, اور تیسری ہے گورنمنٹ کو کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرنا. جی شہزاد, ایک سینٹرل بینک کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. ابھی جو لینگویج پرپوز کی گئی ہے یہ صرف دس از ناٹ دی اونلی سولوشن. اگر اس سے کوئی بہتر لینگویج ڈرافٹنگ آ سکتی ہے جس میں یہ پہلو برقرار رہے کہ سینٹرل بینک ان گروتھ کی پالیسیز کو سپورٹ کرے جو سسٹینیبل ہوں, ٹھیک, تو وہ تو ایک اچھی چیز ہے. اور جو مالی استحکام اور جو ڈومیسٹک پرائس اسٹیبلٹی ہے, انٹرنیشنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ پری کنڈیشنز ہیں فار سسٹینیبل گروتھ. تو اگر اس میں کوئی اور فارمولیشن آ سکتی ہے تو وہ تو اچھی چیز ہوگی. اور اس میں کوارڈینیشن کس حد تک رہے گی, کیونکہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بورڈ ہے اس پہ اب سیکرٹری فائنانس نہیں ہوں گے, اس کے علاوہ جو فسکل اور مانیٹری پالیسی بورڈ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک کو ECC کی میٹنگز میں بلایا جاتا ہے ہر ہفتے, وہاں پہ کوارڈینیشن ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر حکومت چاہے کہ کوئی کمیٹی بنانا چاہتی ہے کہ جس میں کوارڈینیشن ہو تو اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن رہے تاکہ فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی ایک ساتھ آگے چلیں. دیکھیں ابھی اکانومی کو سپورٹ دینے کے لیے کیونکہ ہماری ڈیٹ قرضے بہت زیادہ ہیں, اس لیے فسکل پالیسی کی یہ ڈائریکشن ہے کہ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے. لیکن جب ان کی وہ ڈائریکشن ہے, مانیٹری پالیسی سپورٹ کر رہی ہے انفلیشن سے بھی کم کو انٹرسٹ ریٹ کو رکھا ہوا ہے تاکہ
اکانومی کو کہیں سے تو کوئی سپورٹ ملے. تو یہ ایک مثال ہے کوآرڈینیشن کی شہزاد, اور کوآرڈینیشن اسی طرح چلتی رہے گی ان امینڈمنٹس کے ساتھ بھی. دو چیزوں پہ مجھے کوئکلی آپ رسپونڈ کر دیجئے. ایک تو یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ سینٹرل بینک سے بورنگ بالکل منع کر دی گئی ہے, تو اگر کوئی حالت جنگ میں پاکستان ہے تو کیا اس وقت بھی پاکستان کی گورنمنٹ بورو نہیں کر سکے گی؟ سینٹرل بینک اپنے ایکٹ کے مطابق منع کر دے گا کہ ہم لینڈ نہیں کر رہے, ڈائریکٹ بورنگ نہیں کر سکتا کیونکہ گورنمنٹ. اور دوسرا کہ جو کچھ پالیسیز ہیں, جیسے ابھی ٹرف آپ لوگوں نے ایک مشکل حالات میں پروڈکٹ لانچ کیا, ایکسپورٹ ری فائنینسنگ ہے, لانگ ٹرم فائنینسنگ فیسلٹیز جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے, کیا پھر یہ بھی مکمل طور پہ بند ہو جائے گا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا؟ پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری پالیسیز ہیں انڈسٹری اور معیشت کو سپورٹ کرنے کی, مثلاً ٹرف اور ایل ٹی ایف ایف اور اس سے ملتی جلتی اور کچھ جو ہم نے, اور یہ ساری ہماری ری فائنینس فیسلٹیز کہی جاتی ہیں. اس میں ہم شہزاد بینک کو لیکویڈیٹی قرضہ دیتے ہیں, اور بینک کو ہم کہتے ہیں کہ آگے آپ انڈسٹری اور بزنس مین کو یہ لینڈنگ کریں. رسک بینک یہ ری فائنینس فیسلٹیز نئے ایکٹ میں برقرار رہیں گی, اور یہ ایک بڑا اہم ٹول ہے اسٹیٹ بینک کے لیے کہ گروتھ کو سپورٹ کرے, اور یہ رہے گا. اب آپ کا جو پہلا سوال تھا وہ آپ کا یہ تھا کہ ہم جو سینٹرل بینک ہے وہ قرضہ نہیں دے سکے گا گورنمنٹ کو. تو شہزاد جولائی 2019 سے اب 1.5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے, اسٹیٹ بینک نے قرضہ نہیں دیا گورنمنٹ کو. تو اگر اس ایکٹ میں یہ چیز آتی ہے تو اس سے کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی, جو ابھی ہو رہا ہے اسی کو برقرار ہم رکھیں گے. اور آپ نے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کل جنگ ہوتی ہے تو کیا سینٹرل بینک کے پاس یہ کیپیسٹی ہوگی؟ بالکل ہوگی, کیونکہ سیکنڈری مارکیٹ جس میں گورنمنٹ کے بانڈز ٹریڈ ہوتے ہیں اس میں سینٹرل بینک لیکویڈیٹی انجیکٹ کر سکتا ہے, بانڈز خرید سکتا ہے, اور پھر وہی کمرشل بینک آگے گورنمنٹ کو قرضہ دیں گے. صرف ایک سینٹرل بینک ہی تو نہیں جو آگے گورنمنٹ کو قرضہ دے. تو یہ ہمارے پاس صلاحیت ہوگی کہ ایمرجنسی سچویشن میں ہم سیکنڈری مارکیٹ انٹرسٹ ریٹس کو ایک ایسے انداز سے رکھیں کہ گورنمنٹ کو جو پیسے چاہیے ان کو مل جائیں. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جائے گا کیونکہ کمرشل بینک کے تھرو اگر گورنمنٹ بورو کرے گی. ایک آخری سوال, معاشی استحکام ہوگا تو انویسٹر کا کانفیڈنس بھی بحال ہوگا, ملک میں سرمایہ کاری آئے گی, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو, اور کنٹینیوٹی آف پالیسی اس وقت آتی ہے جب آپ کی ٹیم میں بھی استحکام ہو. اب ہم نے دیکھا ہے کہ فائنانس منسٹری میں چینجز ہوئے ہیں, ایف بی آر میں چینجز ہوئے ہیں, لیکن آپ تو نہیں جا رہے نا کہیں, آپ تو رہیں گے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, کیونکہ بہت ساری پالیسیز جو اب آپ متعارف کروا رہے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کنٹینیوٹی رہے. دیکھیں اس سوال پہ مجھے خود کامنٹ کرنا تو مناسب نہیں ہوگا شہزاد. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کیا دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہماری معاشی ترقی کے لیے بہتر پالیسیز کیا ہیں, اور ابھی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ہماری ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے ایک سپورٹیو کردار ادا کر رہی ہے.